شہر والے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اگر کسی کو مشاہدہ کرنا ہو تو الحمدللہ ہر روز بعد نماز عصر کے آئیے, پھر دیکھیے تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے, پڑھا کیا جا رہا ہے. جادوگر جو کہا گیا ہے, ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جادوگر کی پھر پہچان کیسے ہوگی, جادوگر کو پہچانا کیسے جائے, کون جادوگر ہے, کون صحیح علم کرنے والا ہے, اس کی پہچان کیا ہے. اس کی پہچان یہی ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آدمی کتنا ہی بڑا پگڑ پوش ہو, کتنا ہی بڑا بالے ڈالا ہوا ہو, یا اس کے چہرے کے اوپر اتنا بڑا نماز کا گٹھا کیوں نہ ہو, اگر وہ جانے کے بعد آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے, آپ کے باپ کا نام پوچھتا ہے, آپ کا نام پوچھتا ہے, یا آپ کی عمر پوچھتا ہے, یا جو ہر کا جو بستا ہے اس کے اوپر اندازے کے مطابق آپ کی کیفیت بتاتا ہے, یہ جادوگر ہے. جادوگر کی پہلی صفت ہے یہ. یہیں تک نہیں, جس طرح سے وہ جن کو قابض کرنے کے لیے, اپنے قبضے میں لینے کے لیے کالا بکرا منگا کر کے جس طرح سے ذبح کرواتا ہے, اسی طرح سے وہ آپ سے بھی یہی کہتا ہے کہ جب علاج آپ کا شروع ہوگا تو یہی کہے گا کہ ایک دھار کا نیمبو لاؤ. اب بیچارہ پھرتے پھرتے پریشان, بیچارہ ایک دھار کا نیمبو لانے کے لیے پھرتے پھرتے پریشان کہ کہاں ملے گا وہ ایک دھار کا نیمبو, میں کہاں سے لاؤں گا. ایک دھار کا نیمبو دنیا کا مہنگا ملتا, سستا ملتا, ہزاروں کی تعداد میں آ کے غرضوری کاٹتا. نیمبو کا کسی کو فائدہ دینے والی چیز ہے. نیمبو آج گرما کے موسم میں کیا کیا جاتا, شربت بنا کے دھوپ میں آدمی آیا تو پیا جاتا, جس کی وجہ سے انسان کو تسکین ہوتی. ابھی تھوڑی آنے سے پہلے بھی میں پی کے آیا ٹھنڈا چاول, ہے نا. تو جادوگر کیا ہے, نیمبوؤں کو منگاتا, ڈوریوں کو منگاتا, ناریل منگاتا, اور پھر کالی مرغی منگاتا. کالی مرغی منگاتا, پوری کالی رہنا. پوری کالی کے کو رہنا بھائی, سفید رہتا نہیں چلتا, نہیں چلتا. جن کو پسند ہی نہیں ہے سفید کلر, کالا پسند رہتا جن کو, جن کی قربانی کرنا رہتا, جن کے لیے کالی مرغی منگاتا. بکرا کالا ہونا, ایسا ہونا, ایسی چیزیں لانا, یہ سب کہاں کا ہے, یہ کون سا اصول ہے. یہ اصول وہی ہے جو جنوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے. تو یہ حرکات اور سکنات جادوگروں کے ہوتے ہیں. اگر ہم کسی وجہ سے اس جنگل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو ہمارے بھائیوں کو, دوست احباب, خاندان والوں کو نکالنے کی ضرورت ہے, ہمارے رشتہ داروں کو نکالنے کی ضرورت ہے, ہمارے ساتھیوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. اب افسوسناک پہلو ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں تاکہ سوال جواب کی نشست کچھ ہماری شروع ہو. تو ایک نقطہ یہ ہے کہ آدمی کے سامنے آج کیا قرآن مکمل چیز نہیں ہے کیا بھائی, یعنی کچھ اور مکمل ہونا ہے. شیعوں کا اگر عقیدہ ہے تو مکمل ہونا ہے بولتے, اگر سنیوں کا عقیدہ ہے تو الحمدللہ مکمل ہے بولتے. ہمارا دونوں میں سے کون سا عقیدہ ہے بھائی, سنی عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ. تو ہم قرآن کو مکمل جانتے, اب کوئی آنے والے نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ادھوری جانے کا مکمل جانیں گے. کیسا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو ہم ادھوری جانیں گے یا پھر مکمل جانیں گے, مکمل جانیں گے الحمدللہ, ہے نا. تو آج انسان کے سامنے تمام چیزیں مکمل ہونے کے باوجود, قرآن تکمیل ہونے کے باوجود, نبی کی سیرت تکمیل ہونے کے باوجود, آج کچھ شرپسند اور کچھ کم علم اور کچھ کم ذہن لوگ اس طرح سے معاشرے کے اندر آ گئے ہیں جو کئی ایک باتوں کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. افسوسناک پہلو ہے, بڑے ہی افسوس کے طریقے سے میں آپ کے سامنے بات کو رکھ رہا ہوں. بڑی افسوسناک بات ہے یہ. قرآن دلائل پیش کرتا ہے, احادیثیں بتاتے ہیں, نبی کی زندگی بتاتی ہے, اس کے باوجود سوالات ہیں. چنانچہ کئی لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جادو وغیرہ کچھ ہے اس نے, بھائی بیکار چیزوں کا نام ہے سب. آئیے قرآن کی صرف ایک آیت کے اوپر اپن بات کریں تو بہتر ہوگا. سورۃ البقرہ, سورہ نمبر 2, آیت نمبر 102, یعنی 102. اس میں اللہ رب العزت واضح کر دیا ہے جادوگر کیا کرتا ہے, جادو کے علامات کیا ہوتے ہیں, جادوگر کس ٹائپ سے جو ہے کام کرتا ہے, اور کیا اس کا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, وہ اس آیت کے اندر اللہ نے واضح کر دیا. کیا بتایا گیا اس کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر.
يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتنة فلا تكفر فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له من في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللہ نے واضح کر دیا اس میں کہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے نہ تو کفر کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. یہ کس نے کہا؟ یہ لفظ کس کے ہے؟ اللہ کے ہے, کسی انسان کے تو نہیں ہے. یعلمون الناس السحر, وہ لوگوں کو جادو کا علم سکھایا کرتے تھے. اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا, وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جن سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. جو علم تھا جادو کا, جو وہ لوگ سیکھتے تھے, جو سب سے پہلے جو جادو کا علم سیکھا گیا ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے والا جادو تھا. ڈال دیں, اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے. وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش کہ یہ جانتے ہوتے. اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ جادو کا علم دنیا کے اندر موجود ہے, لوگ سیکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کی نشانی بھی بتا دی کہ آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو جادو کا علم سیکھے گا, جادو کروائے گا یا جادو کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اتنا ہمارا علم وسیع ہو گیا, آج ہماری ذہنیں اتنی تیز ہو گئی, قرآن کے اوپر سوالات کرنے والے ہو گئے, آج نبی کی زندگی پر سوالات کرنے والے ہو گئے. آج آپ معلوم ہے کہ معوذتین جو ہے آخری کی جو دو صورتیں ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, اس کا شان نزول کیا بتایا گیا؟ مفسرین, محدثین, اہل علم, ائمہ اس بات پر متفق ہیں. اب کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اور لفظوں کو لا کر اس کے اوپر کسی کے سوالات کسے جائیں. کس ضمن میں آئے تو یہ سورتوں کا نزول ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کا ایک جادوگر جس کا نام لبید بن العاصم تھا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. وہ اثر اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ پڑ گیا. ہوتا یہ کیا تھا؟ وہ جادو کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک کام کچھ کر چکے لیکن وہ کام بھول جایا کرتے تھے. لیکن یہاں پر یہ ایک میں بات کو روک کر کے ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کچھ کم ذہن لوگوں کے ذہن کے اندر یہی بات آئی کہ پھر اس دوران میں جو آیتیں نازل ہوئی تو پھر وہ تو قرآن کے اندر ہے نہیں. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کا نزول ہوتا تو بھول جاتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال ہے تو توبہ کر لے, وہ ورنہ اس کی بخشش ختم کر دی جائے گی, اس کی شفا ختم کر دی جائے گی, اس کی سفارش ختم کر دی جائے گی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس وقت میرے اوپر قرآن کا نزول ہوا اور میں قرآن کی آیتوں کو بھول گیا. اللہ کے رسول تو استنجے کا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ کیسا بیٹھنا ہے, کیسا اٹھنا ہے, تو اتنی بڑی بات کا جواب ہمیں نہیں بتاتے کیا بھائی؟ لیکن کچھ پراگندہ ذہن اپنے علم کو بہت اونچا سمجھ کر آج معاشرے کے اندر عجیب قسم کے سوالات لے کر کے گھوم رہے ہیں. ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور پھر ان بھائیوں تک, ان لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں جو حقیقت پر مبنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں اس جادو کے اثر سے متاثر ہوا تو میں بھول جایا کرتا تھا اکثر کچھ باتوں کو, کہ میں ملتا تھا ایک آدمی سے پھر دوبارہ میں پوچھتا تھا اس سے کہ میں تم سے ملا یا نہیں ملا. یہ کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو فرشتے آئے. ایک پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا اور ایک سرانے کھڑا ہو گیا, اور وہ فرشتہ ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے, پوچھ رہا ہے کہ اس شخص کو کیا ہوا. تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس شخص پر جادو کیا گیا ہے. کس نے کیا؟ تو لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے. تو وہ جادو کیسے کیا گیا ہے؟ یہاں تک بتایا گیا کہ کچھ کنگا ہے ایک,
اور اس کے کچھ بال لپٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر